السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غوث اعظم بمنیب سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ و امام مدد قادریم نارائے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم بگیردہ بے بلائے افزاد کشتی ضعیفان شکستہ راتو پشتی بحق کے حضرت خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی مدد کن یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی خدا بندہ بحضرت جلال تو بازگشت توبہ کر دیم از ہر گناہ و بدی سہو بیکاری خطا و غفلت کہ از ما گزشت است از زمانہ مکلف تعین دم دانستہ یا نادانستہ از ہما بازگشتیم توبہ کر دیم بصدق دل میخوانم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ مفلسانی ما مدہ در کوئتو شین للہ از جمال روئتو دست بکشا جانب زنبیل ما آفرین بردست و بربازوئتو۔ عزیزانی گرامی، کچھ عرض کرنے سے پہلے ایک بار بڑی محبت سے، پیار سے، عقیدت سے، بڑے ادب سے، دل کی گہرائی سے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزانی گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، کل ہم نے کچھ بدر شریف کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے کچھ باتیں کی اور یہاں تک پہنچے تھے کہ 313 اصحاب کرام نے فرمایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم اپنا گھر بار، مال، جان، سب کچھ آپ کے ایک اشارے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جس پر محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اور محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ جنگ سے جو پہلی رات تھی، جو رات جنگ سے پہلی تھی، اس میں سب صحابہ کرام سوئے، لیکن سبحان اللہ، جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں وہ جاگتے رہے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوری رات ان 313 کی حفاظت اور فتح کی دعائیں فرماتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سارے صحابہ کرام کو اکٹھا کیا، ان کی انسپیکشن کی، پھر اپنے رحمت والے پیارے پیارے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہ ان تہلک هذه الاصابۃ اليوم لا تعبد، فرمایا کہ اے اللہ، اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج ہار گئی تو اے اللہ تیری عبادت کے لیے کوئی نہیں بچے گا۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فتح کی بشارت دی، حکم فرمایا کہ آپ بالکل فکر نہ کریں، آگے بڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے ایک بہت بڑی جماعت فرشتوں کی ہماری مدد کے لیے آ رہی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ جب جنگ پورے عروج پر تھی، فرشتوں کی جماعت نازل ہوئی، اور ایسے طریقے سے فرشتے آئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حیران رہ گئے
کہ ہم تلوار بعد میں چلاتے ہیں لیکن کفار کے سر پہلے گرتے ہیں. سبحان اللہ. اور کچھ کفار مکہ کی چیخیں نکل جاتی اور ان کے چہرے پر، ان کے ناک پر، ان کے ہونٹوں پر اور ان کے چہرے پر بڑے بڑے گہرے نشان ایک دم نظر آتے. یہ فرشتوں کے ہنٹر جو وپ ہوتا ہے، یہ فرشتوں کی وپ کی مار ہے جو ان کے چہروں پر پڑتی. سبحان اللہ. کیسی خوبصورت امداد، کیسی معجزانہ مدد کہ اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمن اس طرح تباہ ہو رہے ہیں، اس طرح برباد ہو رہے ہیں، اور انہیں نظر تک نہیں آ رہا کہ ہمیں تباہ و برباد کون کر رہا ہے. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد آتی ہے، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے امداد آتی ہے، تو جو ثابت قدم رکھنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے ایسے ہی غائبانہ مدد آتی ہے. علماء کرام نے لکھا کہ جب فرشتوں کی جماعت اس جنگ میں شامل ہوئی تو پورے میدان میں صرف ایک ہی آواز ہر طرف گونجی، جس سے سب کفار کے کانوں کے پردے پھٹ گئے. کیا آواز تھی؟ اقدم ہیزوم، اقدم ہیزوم، ہیزوم بڑھو، آگے بڑھو، ہیزوم بڑھو، آگے بڑھو. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم حیران رہ گئے کہ یہ آواز آ رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے. دائیں دیکھتے ہیں تو دائیں طرف سے آواز آ رہی ہے، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو بائیں طرف سے آواز آ رہی ہے، اوپر سے بھی یہی آواز آ رہی ہے، نیچے سے بھی یہی آواز آ رہی ہے، چاروں طرف یہی الفاظ گونج رہے ہیں. اقدم ہیزوم، اقدم ہیزوم. محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بارے میں جب پوچھا گیا تو سبحان اللہ، محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ہیزوم سیدنا جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے. سبحان اللہ. اور سیدنا جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کو فرما رہے ہیں کہ آگے بڑھو، آگے بڑھو، اے ہیزوم آگے بڑھو. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے کہ کتنی بار ایسا ہوا کہ ہم نے تلوار اٹھائی کافر کو مارنے کے لیے اور آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کی گردن یہ پڑی ہوئی ہے اور سر وہ پڑا ہوا ہے. ہم نے جان لیا کہ یہ مدد جو ہے، یہ غائبانہ مدد جو ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہی مدد ہے. یہ حق اور باطل میں پہلی جنگ، جس میں 313 بہادر صحابہ اپنے آپ سے 3 گنا زیادہ فوج کو ہرایا اور اسلام کا پرچم بلند کیا. عزیزان گرامی، اس جنگ میں بہت سے معجزات ہیں جن کو علماء کرام نے مختلف طریقوں سے بیان فرمایا. ایسے ہی ابو جہل کی موت کا جو واقعہ ہے، مختلف اقوال ہیں. شیخ محقق شاہ عبد الحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب مدارج النبوت میں یہ واقعہ کچھ اس طرح نقل فرماتے ہیں کہ سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جنگ بدر میں شریک تھا. ایک دم 2 چھوٹے چھوٹے بچے میرے پاس بھاگتے بھاگتے آئے. پوچھا، اے چچا، ابو جہل کون سا ہے؟ کیا آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ اور وہ ہم کو کہاں ملے گا؟ اب یہ 3 سوال جب پوچھے چھوٹے چھوٹے بچوں نے تو سیدنا عبد الرحمن ابن عوف فرماتے ہیں میں تو حیران رہ گیا کہ دوران جنگ یہ بچے ایسے سوال پوچھ رہے ہیں، یہ کوئی سوال کرنے کا موقع ہے؟ بہرحال سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے جواباً ارشاد فرمایا، میں جانتا ہوں، پہچانتا بھی ہوں اس کو، لیکن تم کو کیا اس سے کام؟ ان بچوں نے کہا، چچا، ہم نے قسم کھائی ہے کہ ہم اس پر حملہ کریں گے، اس کو جان سے مار ڈالیں گے،
چاہے ہماری جانوں کی قربانی ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں برے الفاظ استعمال کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ان بچوں سے ہم کو سیکھنا چاہیے، ہم بچوں سے سیکھنا چاہیے کہ برے الفاظ پر جان لینے کی قسم کھا کر گھر سے نکلے۔ اور آج لوگ جانتے ہوئے بھی کہ بد مذہب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں گستاخ ہیں، پھر بھی خاندانی تعلقات برقرار رکھتے ہیں، وہابی دیوبندیوں کے جنازے میں بھی شامل ہوتے ہیں، ان کے ہاں افسوس کرنے بھی جاتے ہیں، افطاری پارٹی میں بھی جاتے ہیں، ان کے ساتھ لین دین بھی کرتے ہیں، ان سے میل جول بھی رکھتے ہیں، دوستی بھی رکھتے ہیں۔ جو لوگ ایسے لوگوں سے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کو پھر باقاعدہ ڈیفینڈ کرنے کے بھی طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، پتہ ان کو ہوتے ہوئے بھی کہ یہ ان کے عقیدے کیسے ہیں، یہ پتہ نہیں ان کے عقیدے کیسے ہیں، یہ تو صرف مسلمان ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ ان کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دشمنوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہر تھالی میں منہ مارتے ہیں، ایسے لوگ جو کبھی کسی کے پاجامے میں گھستے ہیں، کبھی کسی کے پاجامے میں گھستے ہیں، ہر سائز کے پاجامے میں فٹ ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ لوگ اپنے پاجامے جو ہیں وہ کس کر رکھیں کہ کوئی صلح کلی آپ کے پاجامے میں نہ گھس پائے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسوں کو اپنے سے دور رکھیں اور اپنوں کو ایسوں سے دور رکھیں، یہ کسی کے سگے نہیں ہوتے۔ ان لوگوں سے بدتر، ان لوگوں سے بغیرت، ان لوگوں سے بے شرم دنیا میں کوئی لوگ نہیں ہے۔ اسی موضوع پر جو ہمارے اکابرین نے ہم کو سبق سکھایا، حضور استاد زمن شہنشاہ سخن علامہ حسن رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا پیارے اشعار لکھے۔ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے، میرے اپنے، میرے سنی بھائی، کرنی ہے مجھے تجھ سے شکایت تیری۔ کس کو مخاطب ہیں؟ سنیوں کو۔ میرے پیارے، میرے اپنے، میرے سنی بھائی، کرنی ہے مجھے تجھ سے شکایت تیری۔ تجھ سے کہتا ہوں دل سے سن، انصاف بھی کر، کرے اللہ کی توفیق حمایت تیری۔ گر تیرے باپ کو کوئی گالی دے، کوئی بے تہذیب، غصہ آئے ابھی اور ہو کچھ حالت تیری، گالیاں دے انہیں شیطان لعین کے پیرو، جن کے صدقے میں ہے دولت و نعمت تیری۔ جو تجھے پیار کریں، جو تجھے اپنا فرمائیں، جن کے دل کو کرے بے چین اذیت تیری۔ جو تیرے واسطے تکلیفیں اٹھائیں کیا کیا اپنے آرام سے پیاری، جنہیں راحت تیری۔ جاگ کر راتیں عبادت میں جنہوں نے کاٹی، کس لیے؟ اس لیے کہ کٹ جائے مصیبت تیری۔ حشر کا دن نہیں جس روز کسی کا کوئی، اس قیامت میں جو فرمائے شفاعت تیری۔ ان کے دشمن سے تجھے میل رہے، ربط رہے، شرم اللہ کی کر، کیا ہوا غیرت تیری۔ تو نے کیا ماں باپ سے زیادہ سمجھا ہے؟ تو نے کیا باپ کو سمجھا ہے زیادہ ان سے؟ جوش میں آئی جو اس درجہ حرارت تیری۔ ان کے دشمن کو اگر تو نے نہ سمجھا اپنا دشمن، وہ قیامت میں کریں گے نا رفاقت تیری۔ ان کے دشمن کو جو دشمن نہیں، سچ کہتا ہوں میں، دعویٰ تیرا بے اصل ہے، جھوٹی ہے محبت تیری۔ بلکہ ایمان کی پوچھیں تو ہے ایمان یہی، ان کے عشق ان کے عدو سے ہو عداوت تیری۔ اہل سنت کا عمل تیری غزل پر ہو حسن، جب میں جانوں کہ ٹھکانے لگی محنت تیری۔ اس میں کیا کیا سبق سکھا دیے حضور استاد زمن شہنشاہ سخن علامہ حسن رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ان پر ہزاروں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ عزیزان گرامی، یہ دونوں بچے جنہوں نے سیدنا عبد الرحمن ابن عوف سے سوال کیا، یہ کون تھے؟ ان کا نام سیدنا معوذ اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہما تھا۔ یہ افرا کے 7 بیٹے میں سے تھے، جو 2 نے جنگ بدر میں شمولیت کی،
سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ان دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اتنے بہادر، اتنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عشق و محبت۔ فرماتے ہیں کہ ایک دم مجھے ابو جہل نظر آیا کہ جو مشرکین مکہ کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں بچوں کو مخاطب کر کے کہا وہ دیکھو، وہ ہے وہ خبیث ابو جہل۔ سیدنا عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے جب ابھی اشارہ ہی کیا تو وہ دونوں بچے اتنی تیزی سے بھاگے، چھلانگ لگائی، اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھلانگ لگا کر ابو جہل کے گھوڑے پر چڑھ گیا۔ میں نے ایک ابو جہل کے ٹانگ پر تلوار سے ایسا وار کیا کہ ٹانگ جو ہے وہ گھوڑے پر رہ گئی اور پاؤں میرے ہاتھ میں رہ گیا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے مجھے تلوار ماری جس سے میرا بازو کٹ گیا اور بس تھوڑی سی سکن کے ساتھ جڑا رہا، یعنی پورا بازو لٹک رہا ہے۔ میں نے دوسرے ہاتھ میں تلوار پکڑائی، دوسرے ہاتھ میں پکڑ تلوار اٹھائی، لیکن جب بھی میں وار کرنے کی کوشش کرتا یہ کم بخت بازو جو لٹکا ہوا تھا یہ درمیان میں آ جاتا۔ میں نے بڑی کوشش کی، پھر میں نے کیا کیا، میں نے دیکھیں منظر دیکھیں، فرماتے ہیں میں نے اس لٹکے ہوئے بازو کو دونوں ٹانگوں کے درمیان رکھ کے اپنے دونوں پاؤں کے پورے زور لگا کر اس کو اپنی جگہ سے اٹھا کر دور پھینک دیا، اور تلوار سے میں پھر لڑتا رہا، دوبارہ میں لڑنے لگا۔ اب سیدنا معوذ نے چھلانگ لگائی، سبحان اللہ، ابو جہل کے سر پر ایک ہی اتنا زبردست وار کیا کہ ابو جہل کیونکہ تھا بھی اتنا موٹا تازہ کہ جب اس کے سر پر وار ہوا تو گورے سے نیچے گر پڑا۔ اب دونوں بھائیوں نے ابو جہل کو اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا پیٹا اس کو، جب اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا تب جا کر اس کو چھوڑا، یہ سوچ کر کہ ابو جہل مر گیا۔ لیکن شیطان جو ہوتا ہے وہ اتنی جلدی سے مرتا نہیں ہے۔ اس شیطان میں ابھی تھوڑی سی جان باقی تھی۔ یہ دونوں بچے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ابو جہل کی موت کی خبر سنائی۔ دونوں بچے پھر دوبارہ جنگ میں شامل ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ سیدنا معوذ اسی روز دوبارہ جب جنگ میں شامل ہوئے تو اسی جنگ میں شہادت نوش فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور حضور قاضی عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی، شفا شریف میں بھی لکھی۔ لکھتے ہیں کہ سیدنا معاذ جو ہیں یہ اپنا کٹا ہوا بازو محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے اور محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گورے گورے ہاتھوں میں اپنا بازو پکڑا دیا کہ آپ حکیم ہیں پوری دنیا کے، آپ کے ہاتھ میں شفا ہے، یہ بازو آپ کا، یہ غلام آپ کا، آپ جو چاہے کرے۔ محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا شفا والا لعاب دہن بازو پر لگایا اور واپس سیدنا معاذ کے بازو پر، کندھے پر اس کو واپس جوڑ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور سیدنا امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ سیدنا معوذ جو ہیں، سیدنا معاذ جو ہیں، یہ سیدنا عثمان غنی کی دور خلافت پر تک حیات رہے، اور انشاءاللہ کل یہاں سے ہی آگے چلیں گے کہ شیطان جو ہے، خبیث جو ہے، ابو جہل مرا تو کیسے مرا، اور باقی جو معجزات جو ہیں وہ جنگ بدر سے انشاءاللہ کل یہاں سے ہی کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صلح کلیوں سے اور صلح کلیت سے اور ان تمام بد مذہبوں کے سے میل جول سے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے، ان کو اپنے پیچھے نماز پڑھانے سے، یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیمار پرسی سے، یہ مر جائیں تو ان کے جنازے سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔